ڈاکٹر صاحب، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بطور چیف جسٹس پاکستان تعیناتی کی منظوری آج صدر عارف علوی صاحب نے دے دی ہے. اس حوالے سے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی. ملکی مجموعی صورتحال پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ بڑا اہم اعلان ہوا ہے وقت سے پہلے، اور اس کے ساتھ ہی جو دوسرا اہم میرے خیال سے آج اعلان ابھی کچھ دیر پہلے ہوا ہے، وہ یہ کہ جو فوجی عدالتوں کے خلاف جو 3 پیٹیشنز تھی ان کو یکجا کر کے کہ سیویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہونا چاہیے کہ نہیں، اس کو یکجا کر کے 9 رکنی بینچ کل 11:45 پہ سماعت کرے گا. لیکن اس بینچ کی اہم بات یہ ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب جو موجودہ چیف جسٹس وہ اس میں ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ہیں، اور سینئر جج صاحبان اس میں موجود ہیں. 9 رکنی لارجر بینچ ہے. تو یہ بڑا دلچسپ یہ کیس ہے کہ جس میں فوجی عدالتوں کے حوالے سے اور جو پیٹیشنز گئی تھیں جسٹس جواد خواجہ صاحب کی، اعتزاز احسن صاحب کی، لطیف کھوسہ صاحب کی بھی تھی، غالباً ایک اور بھی شاید پیٹیشن تھی. سپریم کورٹ کے حوالے سے دوسری جو ایک بڑی افسوسناک خبر، وہ سابق جو جج ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس ریٹائرڈ قاضی محمد امین صاحب، وہ آج انتقال فرما گئے. اور قاضی امین صاحب جو ہیں ان کی چند روز پہلے سرجری ہوئی تھی ہارٹ کی، اور لیکن وہ اس سے کافی انہوں نے ڈاکٹرز نے کوشش کی کہ وہ ریکور ہوں، لیکن وہ ریکور نہیں ہو سکے، اور آج ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ہمارے بہت پیارے ساتھی اور ہمارے ادارے سے ہی وابستہ سعید قاضی صاحب کے بھائی، سعید قاضی صاحب کے بڑے بھائی، اور ان کے جنازے میں جو ہے وہ عمر عطا بندیال صاحب بھی تھے، قاضی فائز صاحب بھی تھے، باقی جج صاحبان بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے قاضی محمد امین صاحب کے. قاضی عیسیٰ صاحب کسی تاروں کے محتاج نہیں، نئے چیف جسٹس، اور ان کا ظاہر ہے کہ اب وہ ان کے نام کا اعلان ہو گیا. اب کل لارجر بینچ میں بھی وہ بیٹھ رہے ہیں، اب زیادہ فعال ان کا رول ہوگا. اور یہ بڑا ایک ان کا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑے امتحانوں سے گزرے ہیں، اور ہم نے وہ امتحان جو ہیں وہ دیکھے بھی ہیں. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا جو دور جب آئے گا، موجودہ چیف جسٹس صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے بھی جو باقی ماہ ہیں ان میں بھی وہ اپنے فرائض مناسب انداز میں تر انجام دیں. اور فائز عیسیٰ صاحب کا جو دور ہے وہ بھی، اس کا بھی لوگوں کو انتظار اس لیے کہ فائز عیسیٰ صاحب نے بڑے امتحانوں سے گزرے. یہ پہلی میں بات کر چکے ہیں قاضی عیسیٰ صاحب کے صاحبزادے، قائد اعظم کے بڑے گہرے دوست تھے وہ، اور یہ بلوچستان ہائی کورٹ میں چیف جسٹس بنے، اور پھر اس کے بعد 2014 میں غالباً یہ سپریم کورٹ میں آ گئے تھے، اور پھر ان کو بڑے امتحانوں سے گزرنا پڑا. وہ جو ان کا فیصلہ جو کچھ شخصیات کو ناگوار گزرا، کچھ شخصیات کو یا ایک شخصیت کو یا جو بھی، بہرحال اس کے نتیجے میں پھر ان کو جو صدارتی ریفرنسز کا سامنا کرنا پڑا، اور بڑے امتحانوں سے گزرے، یہ بھی اور ان کی فیملی بھی. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا. اور ایسی شخصیات تھیں جو بالکل یہ کہتی تھیں کہ ہم فائز عیسیٰ صاحب کو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فائز عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ میں رہ جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کبھی چیف جسٹس بنے. اور میں صرف کہتے ہیں نا، بس دیکھتا تھا، باتیں سنتا تھا اسلام آباد کی جو پاور کوریڈورز میں، اور میں سوچتا تھا کہ یہاں پر یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اگر مطلب کس طرح سے اس کو ان کو اور ان کی فیملی کو کن امتحانوں سے گزارا گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے عزت دی انہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھا، ان کو پہلے بھی اور آئندہ بھی. ہماری دعا ہے کہ وہ آئیں اور عدل اور انصاف جو ہے. اور عمر عطا بندیال صاحب بھی ہیں، بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ اچھے فیصلے ان سے کروائے سب سے. یہ جو پاکستانی سیاست میں ایک ہیجان سے ٹھہراؤ سا اور ٹھہراؤ سے ہیجان سا ہوتا نظر آ رہا ہے. اور یہ جو کل ایک معاشی بحالی پروگرام کا اعلان ہوا ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، یہ جو ہے ابھی آنے والے کچھ عرصے میں اس کے خد و خال واضح ہوں گے.
یہ دیکھنا ہے کہ کیونکہ اس میں ایک لانگ ٹرم طویل المدتی، ٹھیک ہے نا، زراعت، لائف سٹاک، معدنیات، مائننگ، آئی ٹی، انرجی، ایگریکلچر، اور یہ سارا اس میں جو ہے وزیر اعظم اس کو چیئر کریں گے، اکنامک ریویو پلان، اور اس میں جو ہے وہ عسکری قیادت بھی اس میں ہوگی، ٹھیک ہے، اور یہ 2035 تک کا ایک پلان ہے. یعنی اس کا جو میں اس کو تھوڑے سے خد و خال جو سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اکنامک انداز میں دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ آج کی دنیا چل ہی معیشت پہ، معیشت کا بڑا کلیدی کردار ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر جیو اسٹریٹجک پالیسیز بھی آ جاتی ہیں. تو یہ کچھ حد تک اکنامک پاکستان کا کی ڈائریکشن بھی اس میں دیکھی جا سکتی ہے، اور کچھ حد تک اس میں جیو اسٹریٹجک بھی معاملات اس میں دیکھے جا سکتے ہیں. پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس کا پلان چل رہا ہے اور اس کو پورا ہونا چاہیے، لیکن ہم جو ہیں وہ اب مختلف ایک ایسی دنیا میں تمام ممالک داخل ہو رہے ہیں جہاں پہ یہ ملٹائی پولر یا بائی پولر یا جو بھی اس کو لفظ دیں. تو پاکستان کا انحصار اگر اس ڈاکومنٹ کو دیکھیں تو پاکستان کا انحصار جو ہے وہ چائنا، برادر عرب ممالک، یعنی وہ ملک جو کہ آپ سمجھیں کہ اب ایک یعنی انڈیپینڈنٹ ایک الگ سے اپنی پالیسیز اختیار کر، سعودی عربیہ، قطر، یو اے ای، چائنا، یعنی یہ ملک، اور پھر اس میں یورپ کے ملک بھی آئیں گے آنے والے دنوں میں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ سمجھیں کہ اس میں، اور یہ اس میں حکومتیں آئیں گی جائیں گی، یہ پلان اپنی جگہ رہے گا. یہ 2035 تک کا ایک جو میں اس کو سمجھاؤں بھی، اس کے خط و خال کچھ دنوں میں اور واضح ہوں گے، لیکن یہ کہ 2035 کا مطلب یہ ہے کہ حکومتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، شخصیات آ رہی ہیں جا رہی ہیں، لیکن یہ ایک جیو اسٹریٹجک اکنامک ایک پلان ہے جس کے تحت اس طرح سے پاکستان نے اپنی لانگ ٹرم اگلے کئی سالوں تک کی ڈائریکشن واضح کی ہے کہ بھئی اگر ایک منصوبہ بن رہا ہے تو یہ نہیں کہ دوسری حکومت آئے گی تو اس کی تختی اتار دے گی، یا ایک منصوبے کی تختی بار بار لگ رہی ہے، فیتے کٹ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. اور یہ جو معاشی حوالوں سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو باہر کے ملک ہیں وہ پھر ریاست سے گارنٹی مانگتے ہیں، تو ریاستی اداروں سے گارنٹیز مانگتے ہیں، جس میں کہ فوج ہے، اور یقیناً اس میں باقی ادارے بھی آن بورڈ ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ جی دوسری پارلیمنٹ آئی تو اس پارلیمنٹ نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی ایم این اے ایم پی اے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ یہ سی پیک کا ایک گلی جو ہے یا فلانا پاور پلانٹ جو ہے یہ میرے محلے میں لگا دو، ایسا نہیں ہوگا. تو جو معاشی معاملات ہیں، چاہے وہ دیکھیں سعودی عرب کی طرف سے، قطر کی طرف سے، باقی ملکوں کی طرف سے، چائنا کی طرف سے، اور یہ لانگ ٹرم پلاننگز ہیں نا، جیسے مائننگ کا منصوبے ہیں، تو یہ نہیں کہ آپ نے مائننگ کا کانٹریکٹ سائن کر لیا تو اس کے بعد بار بار اوپر نیچے ہو رہا ہے، اوپر نیچے ہو رہا ہے، عدالتیں سٹے دے رہی ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک مستحکم انداز میں پاکستان ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو بدلتے دنیا ہے، پوری بدلتی دنیا، اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ اگر چائنا یا اس طرف، تو وہ مغرب سے ڈسکنیکٹ نہیں ہو رہا. ہمارے امریکہ سے اور یورپ سے اور ویسٹ سے تعلقات وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہیں گے جیسے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہم جو ہے ہم نے اپنے دوسرے وینیوز کھولے ہیں، آئی ایم ایف میں تو ہم ہیں، لیکن ہم نے دوسرے وینیوز کو کھول کے شکل دی ہے کہ اس میں ہماری بہت ساری انویسٹمنٹ، بہت ساری جیو اسٹریٹجی اب جو ہے وہ ایسٹ کی طرف ہے، ٹھیک ہے. ہم لک ایسٹ نہیں، ہم ایکٹ ایسٹ ہیں، ٹھیک ہے. تو ایسٹ بھی ہے اور ہمارا ویسٹ بھی ہے، یعنی برادر اسلامی ممالک، بہت سے ملک اس وقت دیکھیں نا، ایران سعودی عربیہ کی آپس میں صلح ہو رہی ہے، فلسطین اسرائیل کے اندر چائنا آ رہا ہے، یہ پورا اس میں پاکستان کی انٹری جو ہے وہ سی ایس او میں بڑی اہم ہے. پاکستان کی انٹری جو ہے وہ شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن، ہو سکتا ہے آگے جا کے پاکستان برکس کا ممبر بن جائے، ٹھیک ہے. اور یہ برکس پلس جو ممالک ہیں، تو یہ آگے بڑے وینیوز ہیں پاکستان کے لیے. شرط یہ ہے کہ پاکستان کے ہمارے جو اکابرین ہیں وہ فیصلہ کس طرح کرتے ہیں. لیکن یہ ڈاکومنٹ اور اس کو تھوڑا سا، اس کو جتنا میں سمجھاؤں، اس کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ڈائریکشن جیو اسٹریٹجک، اس میں اس کا جیو اسٹریٹجک اینگل بھی ہے، اس کا اکنامک اینگل بھی ہے، لیکن ہم ڈسکنیکٹ نہیں ہو رہے ویسٹ سے. ویسٹ کے ساتھ، آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ رابطہ ہے، ٹھیک ہے. بہت سے ملک دیکھیں نا، اب سعودی عربیہ جو ایم بی ایس ہیں وہ فرانس میں اس وقت، اور فرانس کے اندر، اور جو چائنا کے وزیر اعظم ہیں
وہ جرمنی میں. تو دنیا جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ دوسرے وینیوز کو دیکھ رہی ہے. وہ ایک جگہ بند گلی میں جا کے لوگ ملک کھڑے نہیں ہو رہے. تو پاکستان جو ہے وہ بھی اپنا اس کی جیو اسٹریٹجک بھی ہے, اس میں نظر آتا ہے کلر. میں نے کہا نا آنے والے دنوں میں اس کو اور یہ جب حکومت کی طرف سے یا ہماری ریاست کی طرف سے یہ چیز سامنے آئے گی تو الیکشنز ہوتے ہیں, دوسری گورنمنٹ آتی ہے, یہ اپنی جگہ پلانز چلتے رہیں گے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ایک نے آ کے آئل ریفائنری بند کر دی, وہ ایسا نہیں ہوگا. اچھا, اب اس میں جو اسی کے ساتھ جو یہاں پہ تو گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے, اور بھی آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی گرفتار ہوگی. اب وہ ابھی ہوگی, بعد میں ہوگی, لیکن یہ ہے کہ ان کے رہنما گرفتار ہونے جا رہے ہیں. اور اس میں ان کے چیئرمین بھی, ان کی اہلیہ بھی, آج غلام سرور جو ہیں وہ بھی گرفتار ہوئے, اور شخصیات بھی گرفتار ہونے جا رہی ہیں. جو گرفتاریوں کا سلسلہ یہ چلتا رہے گا.